چلیں. ہاللیلویا. میرا یہ دل میری جان تجھ کو مبارک ہے. میرا یہ دل میری جان تجھ کو مبارک ہے. باقی ہیں جتنی میری یہ سانسیں، باقی ہیں جتنی میری یہ سانسیں تجھ کو مبارک ہے. میرا یہ دل میری جان تجھ کو مبارک ہے. میرا یہ دل میری جان تجھ کو مبارک ہے. دکھ اور سکھ میں تو ساتھ رہا ہے، ہاتھوں میں تیرا ہاتھ رہا ہے. دکھ اور سکھ میں تو ساتھ رہا ہے، ہاتھوں میں تیرا ہاتھ رہا ہے. میرا یہ دل میری یہ جان تجھ کو مبارک ہے. میرا یہ دل میری یہ جان تجھ کو مبارک ہے. میرے گناہوں کا فدیہ دیا ہے، میرے منجی یہ تیری وفا ہے. میرے گناہوں کا فدیہ دیا ہے، میرے منجی یہ تیری وفا ہے. میری جان تجھ کو مبارک ہے. میرا یہ دل میری جان تجھ کو مبارک ہے. باقی ہیں جتنی میری یہ سانسیں، باقی ہیں جتنی میری یہ سانسیں تجھ کو مبارک ہے. میرا یہ دل میری جان تجھ کو مبارک ہے. میرا یہ دل میری جان تجھ کو مبارک ہے. تجھ کو مبارک ہے. تجھ کو مبارک ہے. ہاللیلویا. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. یہ ہم ہنوک کے ساتھ مل کر ایک کورس گائیں گے، پھر آج کا کلام پاسٹر فیاض امین ہے، وہ کلام کی خدمت کریں گے. میں پروبو ہمارے ساتھ ہے، میں اس سے کہوں گی کہ وہ کورس کے بعد خدا ان کے کلام کے لیے دعا کرے. ہاللیلویا. آئے میرے عزیزو، خود کو خدا کے حضور میں تابع کرتے ہیں، خدا کے تابع اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں. آئیے اقرار کرتے ہیں اپنی زبانوں سے اور اس سے کہتے بنتے ناصری زندگی کچھ نہیں، تیرے ناصری
زندگی کچھ نہیں، چاند بے نور ہے، چاند بے نور ہے، زندگی کچھ نہیں، تیرے ناصری زندگی کچھ نہیں، تیرے ناصری زندگی کچھ نہیں، تیرے ہونے سے آدمی کا بھرم، تیرے ہونے سے آدمی کا بھرم، آدمی کا بھرم، تو اگر تو اگر جو نہیں، آدمی کچھ نہیں، تیرے ناصری زندگی کچھ نہیں، تو تمنا میری، تو میری آرزو، تو تمنا میری، تو میری آرزو، تو میری آرزو، تیرے بن تو میری، تیرے بن تو میری بنتی کچھ نہیں، تیرے ناصری زندگی کچھ نہیں، تیرے ناصری زندگی کچھ نہیں، چاند نور ہے، چاند بے نور ہے، چاندنی کچھ نہیں، ناصری زندگی کچھ نہیں۔ Hallelujah, praise the Lord. خدا ان کا شکر ہو. آئیے ہم پروپل کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے لیے دعا کریں گے. جی آسمانی باپ یسوع مسیح کے نام تیرے تخت کے سامنے آتے ہیں. تو قادر مطلق، تو عظیم ہے، تو پاک ہے خداوند، تو مہربان ہے خداوند. اب تک ہم نے اپنی آوازیں تجھے پہنچائی ہیں خدا، وقت ہے کہ ہم تیری آواز سنیں. تو یسوع کے نام میں خداوند ہمارے دلوں کو تیار کر خداوند کہ تیرے کلام کو ہم ریسیو کریں خدا، تیرے کلام کو اپنے دلوں میں جگہ دیں. یسوع کے نام میں تیرے خادم کو تیرے ہینڈ اوور کرتا ہوں، سر سے لے کے پیروں تک خدا اپنے خادم کو چھو لے، اپنی آواز دی خداوند یسوع کے نام میں خداوند. اپنا خداوند کلام اپنے بندے کے ذہن میں ڈال خدا یسوع کے نام میں خداوند. تو اپنا روح اپنے بندے کے ذہن میں خداوند، اپنے بندے کے اندر ڈال خداوند، تاکہ اچھے
طریقے سے تیرے کلام کو خداوند تک شیئر کرے، اور بہت سی بنجر زمینیں زرخیز ہو خداوند، آج خداوند جکڑے آزاد ہو خداوند، بیماریاں جاتی رہے تیرے کلام کے وسیلہ سے خداوند، اور خداوند روایل آئے، بیداری آئے خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے، یسوع کے نام میں خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، سارے لوگوں کو سنبھال خدا، برکت دے، ہر طرح کا ابلیس کا منصوبہ جو ہماری زندگی کے خلاف ہے تیرے بیٹے یسوع کے نام میں کینسل کرتے ہیں، مسیح یسوع کے فتح میں نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ آئیے ہم خداوند آمین۔ کے کلام کو اور خداوند کے خادم کو ہم تالیوں کی آواز میں ویلکم کرتے ہیں کہ خداوند کا زندہ کلام جو ہمارے لیے ہے، ہمارے راہ کے لیے روشنی، پاؤں کے لیے چراغ ہے۔ تھینک یو۔ مسیح یسوع کے پرفضل اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ کو بھی سلام۔ سلام جی سلام۔ پریز دا لارڈ، ہیلیلویا۔ اور آج ہم اس وقت کلام میں سے یہ سیکھیں گے۔ متی کی انجیل سے میں شروع کروں گا، اس کا 5واں باب، اس کی 44 ورس ہے، 44ویں ہے۔ پاک کلام میں لکھا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، متی رسول کی انجیل، اس کا 5 باب، اس کی 46ویں آیت۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ زندہ کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئے ہم ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے حضور سرنڈر کرتا ہوں۔ آسمانی باپ، ازلی خداوند، میں تیرے سامنے جھکا ہوں، دیکھتا ہوں تیرا پاک روح مجھ میں سے ہو کر بولے، میں اپنے آپ سے کچھ نہ کہوں۔ خداوند میں گھٹوں تو بڑھے، ہم پیچھے ہوتے ہیں، تو آگے آ اور تیرا پاک روح کام کرے، اور اس کلام کو جو دیکھیں اور سنیں اور جو ریکارڈنگ کو سنیں، اس کے وسیلہ سے برکت پائیں، ان کے ایمان مضبوط ہوں، وہ نجات پائیں، اور خداوند تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پاک کلام ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ یسوع کی تعلیم ہے، اور یسوع نے دنیا میں آ کر انسان ہوتے ہوئے، انسانی شکل میں آ کر، وہ خود خداوند تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا تاکہ جو ہے وہ ہماری نجات کا منصوبہ بنا سکے، جہاں تک کہ اس نے ہماری خاطر صلیبی موت کو بھی گوارا کیا۔ اور پاک کلام اور پرانا عہد نامہ جو ہے بہت ہمیں اس بات میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہر کوئی ایسا بندہ جو ہمارے خلاف ہو، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ اور بے شک بہت سارے لوگ ہمیں مختلف طریقوں سے ستاتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، تو بہن ایک کلام شیئر کر رہی تھی، بڑے اچھے طریقے سے وہ کہہ رہی تھی، ہمارے رشتہ دار بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ہمیں اپنی شادیوں پر نہیں بلاتے، لیکن ہم پھر بھی چلے جاتے ہیں، ان کو جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ بھی دیتے ہیں، اور وہاں جا کر کلام بھی سناتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا خاندانوں میں اور محلوں میں ہو جاتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں آپ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس نے بہت اچھی بات کی۔ کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اتنے حلیم اور اتنے فروتن ہوں کہ ہم جو کوئی ہمیں ستائے، کسی طریقے سے ہمارے ساتھ ناراض بھی ہو جاتے ہیں لوگ، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر نہ صرف دعا، کبھی کبھی ان کے پاس چلے جائیں، کبھی کبھی ان کو کال کر دیں، کبھی کبھی ان کے کسی پروگرام میں جہاں وہ آپ کو نہیں بھی بلاتے، آپ کے ہم آگے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ہمیں بلانا بھول گئے تھے۔ اس طریقے سے اپنی حلیمی اور عاجزی کو نہ رکھیں، تاکہ ہم جو ہے خداوند کے صحیح طور پر جو ہے شاگرد ہو سکیں، اور صحیح طور پر جو خداوند نے ہمیں تعلیم دی ہے اس پر جو ہے پیروکار ہو سکیں۔ اس لیے کہ ہم اگر خدا کے خادم، خاص طور پر جو کلام پڑھنے والے بلیورز اور جو خدا کے کلام کی پیروی کرتے ہیں،
ان کی زندگیوں میں ایسے عمل ہونے چاہیے تاکہ لوگ یہ سیکھ سکیں، جان سکیں. وہ ہماری زندگیوں سے، ہمارے بول چال سے، ہمارے کردار سے سیکھتے ہیں. اگر ہم بائبل کی تعلیم پڑھتے رہیں، سناتے رہیں، تو پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بہت سارا ابلیس بھی کلام کو بہت جانتا ہے. اگر ہم اس طریقے سے کرتے رہیں، خود عمل کر کے نہ دکھائیں، تو پھر لوگ سیکھتے نہیں ہیں. ہم نے سکھانا ہے لوگوں کو اپنے چال چلن سے، اپنی گفتار سے، اپنی کردار سے. اور میں دیکھتا ہوں یہاں پر کہ اپنا جیسے سسٹر نسرین اس دن کلام تھا، میں اسی کو فارورڈ کر رہا ہوں، تھوڑا آگے جا رہا ہوں. تو انہوں نے بہت اچھا اس دن بتایا تھا سول اور داؤد کے بارے میں. سیموئل اور سیموئل کی کتاب ہے، اور سول اور داؤد کے بارے میں بہت اچھا بتایا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کے مسح کیے ہوئے بندے ہیں، جو خدا کے خادم ہوتے ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان پر خدا کا خاص ہاتھ ہوتا ہے. خدا کو پسند ہوتے ہیں، خدا نے انہیں برکت قوت دی ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے چلتے ہیں. وہ بندے بھی خدا کی جو راہ دکھاتا ہے، خدا کے حکم کو مانتے ہیں. اس دن ہم یہی بات کر رہے تھے، آج بھی یہی بات ہے. جب ہم پہلا سیموئیل اس کا 15 باب اس کی 26ویں آیت پر 23ویں آیت پڑھتے ہیں، اور پاک کلام لکھا ہے، پاک کلام میں لکھا ہے 15 باب اس کی 23ویں آیت میں کہ کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں، اور سرکشی ایسی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش. سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے. میں اس بات پر سٹریس کر رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں، توجہ دے رہا ہوں، اور آپ کی توجہ بھی میں ادھر لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا کو رد کرتے ہیں، پھر خدا بھی ہمیں رد کر دیتا ہے. تو آج ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کے کسی حکم کو، خدا کی کسی بات کو، خدا کی تعلیم کو رد نہیں کرنا. جب پاک روح ہمیں بتاتا ہے، جب پاک کلام بتاتا ہے، خدا کا زندہ کلام جو ہمیں بتاتا ہے، ہم نے اس کی روشنی میں، اس کی تابع داری میں، اس کی وفاداری میں، فرما برداری میں چلنا ہے. اور یہاں پر 23ویں آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، وہاں پہ لکھا سو چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، اس لیے اس نے بھی تجھ کو رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے. اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ جب سسٹر نسرین اپنا سرمن دے رہی تھی سیکھا تھا کہ کون سی بات کو سول جو ہے رد کرتا ہے. ظاہر ہے خدا سول کو کہتا ہے تو ممالکیوں پر حملہ کر اور ان کو نیست و نبود کر دے. وہ نیست و نبود کرتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں، بہت سارے مویشی اور بہت ساری عورتوں بچوں کو بچا لیتا ہے. وہ خداوند کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا. اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں پھر 26ویں آیت میں پھر دوبارہ یہی بات وہ کہتا ہے. دوبارہ سیموئیل نے سول سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا. جب وہ سیموئیل کو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ چل، میرے ساتھ لوٹ، ہم جا کر میرا گناہ بخشوا، ہم خداوند کو سجدہ کرتے ہیں تاکہ خداوند مجھے معاف کرے. تو 26ویں آیت میں وہ سیموئیل جو ہے وہ سول کو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا، میں تیرے ساتھ نہیں جانا چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتا؟ تو نے خداوند کے کلام کو رد کر دیا ہے، اور خداوند نے تو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے گا. اور جب خداوند کسی کو برکت دیتا ہے، جب خداوند کسی کے ساتھ چلتا ہے، لیکن جب ہم خداوند کو ناراض کرتے ہیں، خداوند کا حکم نہیں مانتے، تو پھر خداوند بھی اپنا ہاتھ ہم سے اٹھا لیتا ہے، اور جو برکت ہمیں ملی ہوتی ہے وہ واپس چلی جاتی ہے. کبھی کبھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کے ساتھ رہنا ہے، خداوند کی تابع داری میں رہنا ہے. اور وہاں پر سیموئیل نبی جو ہے وہ کہتا ہے تو ظاہر نبی کا کام ہے نبوت کرنا، آنے والی باتوں کی خبر دینا. وہ پیشن بھی کرتا ہے کیونکہ آئندہ اسرائیل کا بادشاہ نہیں رہے گا. اور پھر آگے جب ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے پہلا سیموئیل اس کی 18 باب اس کی 8 آیت میں سول جو ہے بہت خفا ہوتا ہے داؤد سے. یہ اس دن بھی ہم نے سیکھا کیوں خفا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب جاتی جولیت کے ساتھ داؤد جو ہے جنگ کرتا ہے اور جنگ کو جیتتا ہے، اور داؤد بڑے اچھے طریقے سے کہتا ہے کہ جنگ خدا کی ہے، اور آج لوگ دیکھیں گے کہ میں کس طرح فلسطینیوں کے سروں کو قلم کرتا ہوں اور انہیں قتل کرتا ہوں، اور تجھے بھی قتل کرتا ہوں. تو نیزہ اور بھالا لے کر میرے سامنے آیا ہے، لیکن میں خدا رب الفوج کے نام سے آتا ہوں. میں تیرے پاس رب الفوج کے نام سے آتا ہوں، رب الفوج میرے ساتھ ہے. اور پاک کلام میں وہ بتاتا ہے کہ یہ جنگ خدا کی ہے.
میں کچھ بھی نہیں کروں گا, سب کچھ خدا کرے گا اور ہم جنگ جیتیں گے. اور خدا داؤد کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور جب وہ جنگ جیت کر واپس آتا ہے تو ہم نے پڑھا کلام میں, آپ سب کلام پڑھنے والے لوگ ہیں, آپ خداوند کے مبارک لوگ ہیں, اور ہم جو کلام کو سنتے ہیں اور ہم نے پڑھا اس میں کہ عورتیں ناچتی ہیں, دف بجاتی ہیں, رقص کرتی ہیں, گیت گاتی ہیں کہ سول نے تو مارا ہزاروں کو اور داؤد نے مارا لاکھوں کو. اور سول دل میں ناراض ہوتا ہے, بھی میرے لیے ہزاروں کو کہتے ہیں اور داؤد کے لیے لاکھوں کو کہتے ہیں. اور اس پر کیا ہوتا ہے, وہ اپنے دل میں خفا ہوتا ہے. 18 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ سول نہایت خفا ہوا. میں پڑھوں گا آپ کے سامنے 18 باب کی 8 آیت پاک کلام میں لکھا ہے, اور سول نہایت خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی, اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط ہزاروں ہی ٹھہرائے. سو بادشاہ کے سوا اسے اور کیا ملنا باقی ہے. سو اس دن سے آگے کو سول داؤد کو بدگمانی سے دیکھنے لگا. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جب خدا کسی انسان کو عزت دیتا ہے, جب خدا کسی انسان کے ساتھ ہوتا ہے, خدا جب اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے, تو بہت سارے لوگ حسد کرنے لگتے ہیں, جیلس کرنے لگتے ہیں. اور یہ مصرف بیٹے کی کہانی میں بھی ہم نے دیکھا, جب چھوٹا بیٹا مصرف بیٹا جس کو ہم کہتے ہیں وہ واپس آ جاتا ہے اپنے باپ کے گھر میں, اور بڑا بھائی بیٹھ کر ناراض ہو جاتا ہے, وہ اس نے تو اتنا پیسہ ضائع کر دیا تھا, یہ کر دیا تھا, وہ کر دیا, اس کے لیے جشن منایا جا رہا ہے. اور اس طرح ہمارے دل رنجیدہ ہو جاتے ہیں, اور پھر خدا کا ہاتھ جو ہے وہاں سے اٹھ جاتا ہے. اور اسی طرح سول کے ساتھ ہوتا ہے, اور سول کہتا ہے اتنی تعریف کی جا رہی ہے, اتنی اس کی عزت کی جا رہی ہے, اتنا اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, اب سوائے بادشاہی کے کیا نہیں ملا, اس کو تو بڑی عزت ملی. اور پھر جو ہے اسے بدگمانی کرنے لگتا ہے, اس سے خفا ہوتا ہے, اس دل میں اس کے لیے برا سوچتا ہے. اور 12ویں آیت میں لکھا ہے تو سول داؤد سے ڈرا کرتا تھا کیونکہ خداوند اس کے ساتھ تھا. لوگ جو ہیں, لوگ بھی جان جاتے ہیں, لوگ بھی پہچان جاتے ہیں, شیطان بھی پہچان جاتا ہے کہ اس بندے پر خدا کا ہاتھ ہے, اس بندے کے ساتھ خدا ہے. اور مختلف طریقوں سے ابلیس جو ہے تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن خدا کے بندے جو ہیں ابلیس سے کبھی بھی ڈرتے نہیں, نہ گھبراتے ہیں, نہ اس سے وہ مار کھاتے ہیں, بلکہ ہمیشہ وہ ابلیس کا مقابلہ کرتے ہیں. پھر ابلیس جو ہے خود ہی اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے. اور پھر ہم دوبارہ جب دیکھتے ہیں 24ویں چیپٹر میں, پہلا ساموئیل اس کے 24ویں باب میں, وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عین جدی کا بیابان میں سے جب سول گزرتا ہے, اس کے ساتھ 3000 مرد ہوتے ہیں. وہ 3000 مردوں کے ساتھ جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد کی تلاش کرتے ہیں, داؤد کو ڈھونڈتے ہیں, اور تاکہ داؤد کو قتل کر دیں, داؤد کو مار دیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے بہت دیکھا کہ وہ داؤد کو مارنے کی سول جو ہے کوشش کرتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ اس بیابان میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو ایک غار میں چلا جاتا ہے. داؤد بھی وہاں پر چھپا ہوتا ہے, داؤد کے جوان بہادر مرد لوگ بھی اس کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں, اور وہ رفع حاجت کے لیے, فراغت کے لیے اس غار میں چلا جاتا ہے. اس غار میں جب جاتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ آگے لوگ بیٹھے ہیں یا آگے داؤد بیٹھا ہے. اور داؤد کیا کرتا ہے, اس کے پیچھے سے اس کا دامن یا قمیض یا کپڑے کا جو جبہ ہے اس کو تھوڑا سا کاٹ لیتا ہے. اور پھر جب وہ دکھاتا ہے کہ خداوند کہ میں تجھے نہ قتل کر سکتا تھا, تو میرے ہاتھ میں تھا, اس غار میں تھا, اس غار میں ہم تھے. لیکن کیا کہتا ہے داؤد, کہتا ہے خدا نہ کرے کہ میں اپنے مالک اور خداوند کے ممسوح پر ہاتھ چلاؤں, اور اپنے لوگوں کو سول پر حملہ کرنے سے روکتا ہے. اس کے بندے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں داؤد کو مشورہ دیتے ہیں کہ تو حملہ کر اور تلوار سے اس کا سر اڑا دے, نیزہ مار, اس کو قتل کر دے, ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن داؤد ایسا نہیں کرنا چاہتا, لوگوں کو بھی روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کہ خداوند کے ممسوح کو قتل کروں اور اس پر اپنا ہاتھ چلاؤں. اور پھر اسی باپ کی 13ویں آیت میں کہتا بروں سے برائی ہی نکلتی ہے, بروں سے برائی ہی نکلتی ہے, یہ میرا ہاتھ تجھ پر نہ اٹھے گا, تو کس کے پیچھے پڑے گا. داؤد کہتا ہے تو کس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, وہ سول سے مخاطب ہے, سول سے ہم کلام ہوتا ہے, اپنے خیالوں میں سول سے باتیں کرتا ہے کہ تو ایک مرے ہوئے کتے کے, ایک پسو کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ اسے مار ڈالوں. وہ اپنے آپ کو اتنا حقیر کہتا ہے, اتنا عاجزی دکھاتا ہے, اتنی فروتنی دکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تو
ایک کتے کے پیچھے, مرے ہوئے کتے کے پیچھے, ایک پسو کے پیچھے پڑا ہے کہ اسے مار ڈالے. لیکن داؤد کہتا ہے خدا ہی انصاف کرے گا, وہی میرے اور تیرے مقدمے کا فیصلہ کرے گا. اس طریقے سے داؤد جو ہے اپنے آپ کو ایک منصوب پر ہاتھ اٹھانے سے باز رکھتا ہے. اور جب ہم 26ویں باب میں دیکھتے ہیں دشت ضعیف میں, دشت ضعیف جو ہے اس میں پھر دوبارہ جو ہے سول داؤد کی تلاش میں رہتا ہے. سول داؤد کو قتل کرنا چاہتا ہے, سول داؤد کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور وہ پھر جب سول حکیلا کے پہاڑ میں دشت کے سامنے راستے کے کنارے خیمہ زن ہوتا ہے تو وہاں پر ہتی اخیملک اور زرویا کا بیٹا داؤد, زرویا کا بیٹا ابیشے اور پھر اس کے ساتھ ہوتے ہیں. داؤد سے کہا اسے قتل نہ کر, کیونکہ کون ہے جو خداوند کے منصوب پر ہاتھ اٹھائے اور بیگنا ٹھہرے. اور داؤد اور سارے کہتے ہیں, لیکن داؤد جو ہے وہ اسے قتل نہیں کرنا چاہتا. جب وہاں پر وہ خیمہ زن ہوتے ہیں وہ بیابان میں, تو یہ سب لوگ سوئے ہوتے ہیں, سول کے جو لوگ ہیں سارے سوئے ہوتے ہیں. داؤد کے ساتھ ہتی اخیملک اور زرویا کا بیٹا ابیشے ہوتا ہے. وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں, وہ اس خیمہ میں چلے جاتے ہیں جہاں پر سول سو رہا ہوتا ہے. اور سول کے سرانے ایک نیزہ اور ایک سراہی پڑی ہوتی ہے. اسے مشورہ دیتے ہیں کہ تو اسے مار ڈال, اسے قتل کر ڈال. لیکن وہ دوبارہ کہتا ہے کیونکہ کون ہے جو خداوند کے منصوب پر ہاتھ اٹھائے اور بھیگ نہ ٹھہرے. میرے عزیزو, میرے دوستو, میرے بھائیو, جب ہم خداوند کے کسی منصوب کے خلاف بات کرتے ہیں تو خداوند پھر انصاف کرتا ہے, پھر وہ کچھ نہیں کرتا. اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بڑی حلیمی کے ساتھ, بڑے صبر کے ساتھ جو ہے خداوند کے منصوب پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا. اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں خداوند کے منصوب پر ہاتھ اٹھاؤں گا تو میں گناہگار ہوں. اس لیے وہ کیا کرتے ہیں, وہ علامت کے طور پر, ثبوت کے طور پر نیزہ اور پانی کی سراہی جو سول کے سرہانے پڑی ہوتی ہے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ دوبارہ بھی وہاں پر پاکلا میں لکھا ہے کہ بادشاہ ایک پسو کو ڈھونڈنے نکلا ہے. جس طرح پہاڑوں میں تیتر کی تلاش کی جاتی ہے اس طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے. لیکن جب وہ داؤد سے ملتا ہے, اس کو ساری یہ باتیں بتاتا ہے, تو پھر داؤد سے کہتا ہے میرے بیٹے داؤد, تو مبارک ہے اور تو بڑے بڑے کام کرے گا اور تو ضرور فتح مند ہوگا. میرے عزیزو, ہم جتنے دیکھ رہے ہیں داؤد کی طرح صبر رکھنا ہے, ہمیں داؤد کی طرح حلیمی, فروتنی اور عاجزی رکھنی ہے. ہمیں داؤد کی طرح جو ہے کسی بھی خداوند کے منصوب کے متعلق کوئی بات نہیں کرنی, اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا, اس کو قتل کرنے کا نہیں سوچنا. اور جس طرح ہم نے متی کی انجیل میں دیکھا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو. یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ سول جو ہے وہ داؤد کی جان لینا چاہتا ہے, لیکن داؤد جو خدا کا راست باز بندہ ہے وہ ایسا نہیں سوچتا, وہ ایسا نہیں کرتا, وہ سول کی جان نہیں لینا چاہتا. اور وہاں پر ہم نے متی کی انجیل میں پڑھا کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. کہ ابلیس جو بہت ہی ایسا ذہن سوچ تھی, ابلیس ایسا تھا, ابلیس شیطان جو ہے وہ ہمیں ہر وقت سبز باغ دکھاتا ہے. اور میں دیکھا کہ اس نے خدا یسوع مسیح کو بھی نہیں چھوڑا. اب متی کی انجیل 4 باب میں جب خدا یسوع مسیح آزمائے جاتے ہیں تو وہ خدا یسوع مسیح کی آزمائش ہوتی ہے, تو ابلیس خدا یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ اگر ابلیس کہتا ہے, پھر ابلیس 4 باب کی 8ویں آیت ہے, پھر ابلیس اسے ایک نہایت بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی. اس سے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. یسوع نے سے کہا اے شیطان دور ہو, کیونکہ لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. اور ابلیس وہاں سے چلا گیا. میرے عزیزو, ہم نے ایسی باتوں میں نہیں آنا جو سبز باغ شیطان ہمیں دکھاتا ہے, ایسی باتوں میں ہم نے نہیں آنا. اس شیطان وہ وجود ہے جس نے خدا یسوع مسیح کو بھی آزمایا, لیکن خدا یسوع مسیح نے اپنے اوپر اتنا کنٹرول, اتنا قابو رکھا. خدا یسوع مسیح بااختیار تھے, ان کے پاس بہت سارا اختیار تھا, وہ شیطان کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے پھر بھی شیطان کو شکست دی. انہوں نے اپنی حلیمی, عاجزی, سادگی میں بھی شیطان کو شکست دی.
آج ہمیں اس سادگی کی، ہمیں آج اس فروتنی کی، عاجزی کی اور ہمبلنس کی ضرورت ہے، تاکہ ابلیس چاہتا ہے ہم غصے میں آ جائیں، ہم ایسے کچھ ہائپر ہو جائیں. لیکن میں کہوں گا میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو اس کلام کو سنیں دیکھیں، ہم نے ہائپر نہیں ہونا، ہم نے غصے میں نہیں آنا، ہم نے بہت صبر رکھنا ہے، اپنے مسیحا کی طرح، اپنے خدا کے راست باز بندوں کی طرح. جب ہم صبر رکھیں گے، جب ہم غصے میں نہیں آئیں گے، تو ہم ابلیس کو شکست دیں گے، شیطان کو شکست دیں گے، اور فتح ہماری ہوگی. فتح ہمارے خدا یسوع مسیح کی ہوئی ہے، اور آئندہ ہم فتح خدا یسوع مسیح کے بندوں کی ہوگی، جو اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جو اس کے کلام کی روشنی میں چلتے ہیں، جو اس کے کلام کی پیروی کرتے ہیں. ہمیں ہمبل ہونا ہے. تو میں یہی کہوں گا، ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں اپنے ستانوں والوں کے لیے دعا کرنی ہے، ہم سب کے لیے دعا کریں. آپ میرے لیے بھی آج شام دعاؤں میں مجھے یاد کریں، اور ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ برکت پائیں، ہولی سینچری منسٹری کے وسیلہ سے بہت سارے لوگ برکت پائیں. یہ منسٹری جو ہے دن اور رات دگنی اور چوگنی ترقی کرے، تاکہ جب ہم ہمبل ہوں گے، ہم اپنے کلام کے ذریعے، اپنے گفتار کردار کے ذریعے، اپنے رویوں کے ذریعے، تو لوگ ہماری زندگیوں سے سیکھیں گے، اور اس طرح پھر ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہوگا. جب ہم مسیحا کی پیروی پہ چلیں گے، اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے تو ابلیس بھی بہت ساری تعلیم جانتا ہے، بہت ساری باتیں کر سکتا ہے شیطان بھی، اور کرتا بھی ہے. اس نے پاک کلام میں بھی لکھی ہیں اس کی باتیں. ہمیں جو ہے اس سے ڈفرنٹ ہونا ہے. ہم نے اپنی بہت ساری جو ہے عمل کے ذریعے بھی یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم مسیح کے ماننے والے ہیں. خدا اس کلام کی وجہ سے آپ سب کو اور مجھے اور جتنے لوگ اس کو دیکھیں اور سنیں، ان کے گھرانوں کو برکت دے، ان کے گھرانوں میں جتنے افراد ہیں ان کو برکت ملے، اور خدا یسوع مسیح کو وہ نجات دہندہ قبول کریں اور ایمان میں مضبوطی پائیں. آمین. آمین آمین. جب ہم داؤد کی اور ساؤل کی بات کرتے ہیں، تو داؤد نے مطلب بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ اس نے خداون کے انوائنٹڈ کو اس نے ٹچ نہیں کیا، کیونکہ خداون نے اس کو 2 دفعہ اس کے ہاتھ میں دے دیا. خداون داؤد کو آزما تھا، اور خداون داؤد کے ساتھ تھا، اس لیے داؤد نے اس پہ ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ خداون نے اس کو مسا کیا ہوا تھا، بادشاہ بنایا تھا. اب اس کے اندر بری روح آ گئی تھی، لیکن پھر بھی داؤد نے اس کے مطلب اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا. کیونکہ جس کو خداون انوائنٹ کرتا ہے، وہ پھر خداون اس پہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو وہ خداون کی پتلی کو ٹچ کرتا ہے. تو جتنے بھی خداون کے ممسو ہیں، خادم ہیں، ہم مطلب خداون اگر وہ خداون میں نہیں ہے تو خداون خود ان کا انصاف کرتا ہے. لیکن ہمیں ہوتے ہوئے ان کو نہیں بولنا چاہیے، ان کے خلاف نہیں بات کرنی چاہیے کہ فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ہم یہ ہے. ہمیں ٹھیک ہے، جو خداون نے ہمیں ذمہ داری دی ہمیں پورا اسی طرح کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب امالیکیوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، تو وہ حالانکہ ڈیوڈ کا وہ اتنا دشمن تھا، تو اس کے دشمنوں نے وہ اپنی تلوار پہ خود ہی گر گیا. تو اس کا وہ جو دوسری قوم کا بندہ تھا، اس نے، آپ سب جانتے ہیں کلام کو، کہ اس نے مطلب اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی کہ وہ ساؤل اپنی ہی تلوار پہ گر کے تو اپنے آپ کو اس نے سوسائڈ کر لیا. تو اس نے اس کو مطلب اس کا سر دھڑ سے جو بھی ہے اس کو مار دیا. تو وہ خوشی سے آ کے داؤد کو کہتا ہے کہ میں نے ساؤل ادھر اپنی تلوار پہ لٹکا ہوا تھا، میں نے اس کو مارا. تو داؤد کا، حالانکہ وہ داؤد کا دشمن تھا، داؤد کے پیچھے تھا، تو داؤد نے اس سے تلوار لے کے اس کو کہا کہ تیری اتنی ہمت ہوئی کہ تو نے خدا کے انوائنٹڈ کو مارا، بے شک وہ مر رہا تھا، تو تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے خداون کے انوائنٹڈ کو ہاتھ لگایا. تو آپ یہ جان لیں، اس حوالہ سے یہ جان لیں کہ ہم اگر بے شک خداون کا روح ہم میں کام کرتا ہے، ہم بے شک بڑے جنونی پاسٹر ہیں جو بھی ہیں، لیکن ہمیں روح میں چلنا ہے اور کریٹیکلی سوچ کے چلنا ہے کہ ہمارے سے ایسی کوئی بات نہ ہو جائے جس سے مطلب خداون ہم سے ناراض ہو جائے. کیونکہ خداون نے دیکھو کہ موسیٰ خداون کا بندہ تھا، تو کتنا اس نے بڑا کام کیا. وہ اکیلا تھا جو مطلب نیشن آف اسرائیل کو نکال کے لے آیا، کتنے بڑے بڑے کام اس نے خداون کے کیے. لیکن پھر بھی آخر میں خداون نے اس کو پرامس لینڈ میں اس لیے انٹر نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ ادھر بڑبڑایا تھا. اس نے خداون کے نام کو جلال دینے کی بجائے اپنی بڑائی کی تھی.
تو इस चीज का भी आप अंदाजा लगा लें कि अगर खुदावन, हालांकि मूसा ऐसा था कि मरने तक उसमें उसकी बहनाई बिल्कुल, आंखें भी ठीक थी उसकी, मतलब हर चीज वो ताकतवर था, पहाड़ों पे चला जाता था इतनी उम्र में, लेकिन खुदावन ने सिर्फ इस वजह से उसको मतलब प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं होने दिया था कि उसने सिर्फ एक ही छोटी सी मिस्टेक की थी। तो हमें भी इसी तरह सोचना है कि हमें भी कोई ऐसी छोटी सी मिस्टेक नहीं, अगर हम आपस में करते हैं तो हम सारे बहन भाइयों को आपस में एक दूसरे को कलाम के जरिए तनबीह करनी चाहिए, ताकि हम जो है ना खुदा उनके साथ चल सकें। ये शुक्र है कि खुदा यीशु मसीह के वसीला से ये फजल का दौर है, हम फजल से गुजर रहे हैं, हम गलती खुदा करते हैं, वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन फिर भी अगर खुदा उनका ग्लोरी का ताज लेना है तो हमें फिर भी खुदा उनके साथ बड़े सोच सोच के चलना है, उस तंग रास्ते पे रहना है जिस तंग रास्ते पे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने तंग रास्ता इसलिए कर दिया है कि उसने कहा कि तुम तो दिखावे के तौर पे गुनाह नहीं करते, लेकिन मैं तो तुमको इस तरह जज करूंगा कि अगर तुमने अपनी सोच में भी गुनाह कर लिया तो तुम गुनाहगार ठहरे। तो ये तंग दरवाजा है कि हमें अपनी सोच, अपने दिमाग, अपने दिल और अपनी जान में भी उसको भी प्योर करना है और अपनी थॉट्स को भी प्योर रखना है, ताकि हम किसी के लिए ऐसे ना कर सके। खासकर मैं तो अपने लिए यही चाहती हूँ कि मेरे पास जो भी हो तो मैं तो मतलब कहती हूँ कि पता नहीं मुझसे क्या हुआ है कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है कि खुदावन जो है ना वो मुझसे नाराज है, ये मुझे छोड़ के है। तो मुझे तो इतनी खुशी होती है कि जब खुदावन का रूह आ जाता है, खुदावन की हुजूरी मेरे साथ होती है, खुदावन आता है तो बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा पीस मिलता है, हर चीज अपनी जगह पे ठीक ठीक जाती है। तो इसी तरह हमने आगे बढ़ना है, हमने क्रिटिकली सोचना है, हमने दिखावे के तौर पे नहीं सोचना, और कोशिश रख के ये करनी है कि चाहे कोई भी हो हमारे सामने हो, हमने किसी को भी तनकीद नहीं करनी, और खुद खास स्पेशली खुदा के जो अनॉइंटेड बंदे होते हैं उनके बारे में किसी किस्म की बात नहीं करनी होती, क्योंकि फिर हम अपने ऊपर खुद ही कर्ज लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि फिर हम सेल्फ राइचियस हो जाते हैं। सेल्फ राइचियस के हम अपने आप में समझते हैं कि हम रास्तबाज हैं, दूसरे नहीं है। तो रास्तबाजी में चलना भी एक और है, और दूसरी बात ये है कि भी खुदावंद फिर उसको अपनी बादशाही में दाखिल नहीं होने देता। खुदावंद यीशु मसीह ने फकीरों फरीसियों, ये फिर फकीरों फरीसियों वाली बात आ जाती है, क्योंकि खुदावन ने उनको कहा कि इनसे बादशाही लेके मैं गैरों को दे दूंगा। तो उसने उनसे लेके उनके कहा कि ये फकीर फरीसी, ये जो सेल्फ राइचियस हैं, ये मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो खुदावन की बादशाह में दाखिल होने के लिए हमें अपने आप को हर वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सेल्फ राइचियस हूँ, अगला नहीं है, बल्कि दूसरे को, अगले को कहना है कि तू ठीक है, हम गुनहगार है। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं कुत्ता हूँ, ये है वो है, हमें अपने आप को मतलब गिराना है, जमीन पे गिराना है। तो खुदावन का शुक्र है इस खूबसूरत कलाम के लिए, भाई ने जो हमें बयान किया। मैं इसके लिए मुस्कान से कहूंगी कि वो खुदावन की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, इसके लिए बरकत चाहे, हमारे लिए बरकत का बायस होना बना, दूसरों के लिए भी बरकत का बायस हो। मुस्कान, आप वहां पे हैं? हालेलुया। आइए हम खुदावंद के हुजूर दुआ करें। आसमान और जमीन के बुजुर्ग कुद्दूस जलाली पिता, खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, इस खूबसूरत रात के लिए खुदा जो तूने हमारी जिंदगी में अता की, ताकि हम तेरे सुंदर कदमों में आके झुक सके और तेरे नाम को जलाल दे। यीशु मसीह के नाम से खुदा हम तेरे हुजूर आते हैं, अपनी मिन्नत जाएं खुदा, अपनी दुआएं तेरे हुजूर लेकर आते हैं, क्योंकि खुदा दुनिया में और ऐसा कोई मबूद नहीं जिसके आगे झुककर सजदा कर सके। खुदा तो आखिर और अव्वल है। यीशु मसीह के नाम से खुदा हम अपने आप को पीछे और तुझे आगे करते हैं। यीशु के नाम से खुदा आज के तेरे खूबसूरत कलाम के लिए खुदा तेरे हुजूर शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा, वर्शिप के वसीला से हम सब ने बड़ी बरकत पाई, इस बात के लिए खुदा तेरे हुजूर शुक्रगुजार। यीशु मसीह के नाम से खुदा जितने लोग तेरे हुजूर ऑनलाइन हुए खुदा, उन सब पर तेरी बरकत को, तेरी फजल को मांगती खुदा, और जो लोग नहीं हो सके खुदा उन पर भी तेरे फजल को मांगती खुदा। इसी तरह अपने खादम, अपने ममसू को खुदा और बरकत पर बरकत दे खुदा, मुकाशवात का भेद, इल्मियत के कलाम, नबूवत के कलाम दे, ताकि खुदा दुनिया की इंतहा तक तेरे कलाम को सुनाने वाले यीशु मसीह के नाम से खुदा। इसी तरह होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के लिए खुदा तेरे हुजूर दुआ दूंगी, इस मिनिस्ट्री की हदों को बढ़ा, ताकि खुदा तेरे लोग बचे और तेरे नाम से जलाल पाएं यीशु मसीह के नाम से खुदा। इसी तरह पुप्पो नसरीन के लिए, पुप्पो नुसरत भट्टी के लिए खुदा तेरे हुजूर दुआ यीशु मसीह के नाम से खुदा, अपनी बेटियों को और खिदमत का बड़ा बोझ दे, ताकि खुदा इसी तरह तेरे नाम को जलाल देती रहे यीशु मसीह
مسیح کے نام سے مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔